ایک چائنا کا سیٹلائٹ خراب ہو گیا, بڑی پریشانی ہوئی, گیا ہے وہ, انہوں نے ایک اور سیٹلائٹ بھیجا ویسے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ اوپر جو پڑا ہوا ہے اس کو خراب سیٹلائٹ کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جب تباہ کرنے کے انہوں نے ایک سیٹلائٹ بنا کے اوپر بھیجا اور اس نے تباہ کر لیا بڑی ایفیکٹولی, تو امریکہ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گیا, کیونکہ جب اپنا کر سکتا ہے تو دوسرے نے بھی کر سکتا. ہیلو دوستو, سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینلز پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں ستہ پریورتن ہو چکا ہے اور اب ستہ کی چابی ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل کر جو بائیڈن کے ہاتھ میں جا چکی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پہچان ایک بہت ہی کٹھور ایڈمنسٹریشن کے روپ میں ہوتی تھی. اب اس کے بنسبت جو بائیڈن کی چھوی ایک اداروادی اور ایک سافٹ ہارٹڈ راجنیتا کے طور پر رہی ہے. جو بائیڈن کو ستہ چلانے کا ایک بہت ہی لمبا انوبھو رہا ہے. ٹرمپ نے کچھ ایتہاسک فیصلے لیے, جیسے کہ افغانستان سے سینا واپس لینا اور 15 سال پہلے چائنا دوارا سیٹلائٹ کو نشٹ کرنے کے بعد اسپیس فورس کا گٹھن کرنے کے لیے. حالیہ طور پہ اس ستہ پریورتن سے امریکی سماج میں کیا بدلاؤ آئے ہیں, آئیے ان کے بارے میں ہمارے پینل سے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. فاریہ صاحب, یہ جو ٹرمپ کی رخصتی اور بائیڈن کا آنا, کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے نیا 9/11 ہونے جا رہا ہے. جس طریقے سے 9/11 کے بعد دنیا بدلی ہے, اب دوبارہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ دنیا کے اندر ایک بدلاؤ لے کے آ رہی. دیکھیں, ٹرمپ کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی نا اس پورے ایریا کے اندر, اس پورے 4 سالوں کے اندر, وہ یہ تھی کہ اس نے امریکہ کو اس ان اینڈنگ, خود کہتا تھا کہ ہم کسی نہ ختم ہونے والی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے. اور اس نے کمال یہ کیا تھا کہ اس نے ایک اور پالیسی دی تھی, اور وہ پالیسی جو ہے یہ امریکہ کو بالکل قابل قبول نہیں تھی. اور وہ پالیسی اس کی یہ تھی کہ ہم نکل تو آئیں گے لیکن ہم وہاں ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہاں نہیں رہیں گے. صحیح. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں ڈیولپمنٹ کے نام پہ رہتے ہیں اور ہم وہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم امریکہ وہاں پیسے خرچ کر رہا ہے تو وہاں انسانی حقوق کیوں نہیں ہماری طرح کے, وہاں جمہوریت کیوں نہیں ہماری طرح کی, وہاں جناب عورتوں کو اس طرح کی صورتحال میں کیوں رکھا جاتا ہے, پردے میں کیوں رہتی ہیں, وہاں جو ہے گیز اور لیسبین کے رائٹس کیوں نہیں ہیں. تو وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر, یہ ٹرمپ کی بقایا تقریریں ہیں اس کے اوپر. تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ہم نے ویتنام کو چھوڑا, ویتنام آج ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا ہے. ہم نان انٹرفیئرنس میں گئے تھے, اب اگر افغانستان سے ہمیں نکلنا ہے, ہم نے عراق سے نکلنا ہے, تو ہم وہاں سے بالکل ختم ہو جائیں, نکلنا ہے. لیکن اس سے پہلے اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے گزشتہ جو 25 سال گزرے ہیں, اور اس سے پہلے بھی امریکہ بیسیکلی صرف امریکہ نہیں ہے. امریکہ بنیادی طور پر ایک ویسٹرن لائف سٹائل کی علامت ہے جس کو وہ زبردستی نافذ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو ٹرمپ کے مقابلے میں پہلے سے امریکہ جو تھا وہ ایک خاص قسم کی علامت تھی. گے رائٹس کی علامت, ابارشن کے رائٹس کی علامت, گے کے اوپر باقاعدہ آپ اندازہ کر رہے ہیں 1916 میں گے پرائڈ ویکنڈ شروع ہوا اور زلزلہ آیا 1906 کا, زیادہ کام اس کو رکھیں گے. ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن سے آنے سے وہ دوبارہ واپس, کیونکہ ٹرمپ جو بھی تھا اس سے 5-6 لوگ ناراض تھے, قسم کے لوگ. ایک تو سیکولر لبرل پوری دنیا کا ناراض تھا. اب امریکہ کا صدر آئے یا نہ آئے, امتیاز عالم کو کوئی قرض ہے اس سے, لیکن ٹرمپ کے جانے کے اوپر اتنا بڑا کالم لکھتا ہے. اچھا, کہ کیوں گیا؟ نہیں, اچھا ہوا چلا گیا. ایسے لگتا ہے جیسے اسامہ بن لادن چلا گیا ان کا. ٹھیک, اسی طرح باقی جو سارے جتنے بھی لوگ, آپ کسی بھی اپنے سیکولر گالی جتنی ٹرمپ کو مسلمان نے نہیں دی جتنی سیکولر لبرل نے دی ہے. آپ اٹھا لیں اپنے ٹی وی کے پروگرام اٹھا لیں, باقی او جی کیا بات. ایک تو وہ خوش ہوئے ہیں, دوسرا وہ لوگ جو کہ پاکستان کو, مصر کو, اس کو چھوڑ کے امریکہ میں پناہ لینا چاہتے تھے اور کہتے ہیں امریکہ میں ہمیں رہنا چاہیے, زندگی امریکہ میں اچھی تھی, امریکہ یہ چیز ہے. اس مسلمانوں کے دیش کو چھوڑ کے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا کہ انا بریم من کل مسلم
یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں، قیامت میں میرے تو کوئی حق نہیں ہے جو مشرکین کے دوارا وہ خوش ہوئے ہیں ٹرمپ کے جانے سے کہ ہم اب امریکہ میں آزادی سے آرام سے رہیں گے، ہمیں کوئی ادھر چھیڑے گا نہیں۔ تیسرا، افغانستان کی وہ کٹ پتلی حکومت کہ جو بنیادی طور پہ سمجھتی تھی کہ اب ہم نکل رہے ہیں، ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا تو طالبان جو ہے ٹیک اوور کر لیں گے، وہ اب خوشی منائی گئی ہے ان کے ہاں۔ انڈیا جو سمجھتا تھا کہ کانفلکٹ زون سے ہمیں کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا تھا، ہمارا $2 بلین ختم ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایران جو سمجھتا تھا کہ ایک انفلوئنس کی صورتحال بن رہی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں ٹرمپ کے یہاں۔ کیوں؟ ٹرمپ بنیادی طور پر جو کچھ بھی ہی تھا اپنے ملک کے لیے ایک آرتھوڈاکس تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد یہ امریکہ میں پہلا واقعہ ذرا چلائیے گا، ایک جو انہوں نے مشیر رکھا ہے اس نے آ کے کہا کیا ہے وہاں پر، ذرا دکھائیے گا۔ یہ اب کلچر آیا واپس۔ ہاں جی، میں بائیڈن مرد ہے، میں بائیڈن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چانس دیا، سے مشیر لگایا، اور میں اپنی ساری سٹرگل میں اپنے خاوند محترم مرد جو ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بڑی میرے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا، میں خواتین کہتے ہیں اس قابل بنایا سرکاری ڈیوٹی انجام دینے کے، یہ کلچر لوٹا ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور کلچر لوٹا ہے، اور وہ لوٹا ہے جنگ کا کلچر۔ آج اس وقت میرے سامنے کم از کم 12 اخباریں پڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل۔ اسرائیل کی ہیرٹس پڑی ہے، اسرائیل ٹائمز پڑی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے کیا نام ہے واشنگٹن پوسٹ پڑی ہے، دوسری ساری اخبار۔ اس میں ایک بندے کا میں ذکر کروں گا جس نے کہا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اس نے اس کا آرٹیکل، یہ بندہ ہے، اس کا نام ہے رابرٹ فورٹ، یہ سفیر رہا سیریا میں۔ یہ ٹرمپ نے امریکن تاریخ کے اندر 2 کام ایسے کیے ہیں کہ اگر اس پہ امریکن تاریخ پہ کا عمل ہوتا رہا تو امریکہ جو ہے وہ ایک اچھی اپنے کام کی اسٹیٹ بنے گی۔ اس نے کہا پہلا کام اس نے یہ کیا ہے، عراق اور افغانستان سے فوجیں واپس بلائی ہیں۔ ان اینڈنگ وار تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا کسی دوسرے کے مفاد کا۔ دوسرا اس نے کمال کیا، یہاں سے پتا چلتا ہے یہ کیوں چیخے ہیں پیٹ، یہ پیٹ پہ لات کس سے ماری تھی۔ اس نے کہا $1 ارب امریکہ دیتا تھا ڈیموکریسی پروموشن فنڈ، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فلانے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان تو فلانا تو یہ تو وہ تو یہ کر دیں گے، ان کو $1 ارب اس نے وہ فنڈ کاٹ دیا۔ پوری دنیا میں ایسی، پوری دنیا میں، چلی میں، نوگرام میں، فلانے جگہ، جہاں امریکی ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے نا، جہاں جو پہلے روس میں تھے، پھر کمیونسٹ تھے، پھر اب سیکولر لیبرل، $1 ارب سرکار سال کا اس نے کٹ لا گیا۔ تھوڑا سا رکھا بات ہے، ورنہ تو مارا جاتا بیچارہ۔ $1 ارب کا فنڈ کاٹا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 4 سال ٹرمپ رہا ہے، مسلمانوں نے اتنی گالی نہیں دی جتنی سیکولر لبرل نے اس کو گالی دی ہے ٹرمپ کو۔ آج بھی مسلمانوں نے اتنی خوشی نہیں منائی جتنی انہوں نے۔ اب یہ وہ صورتحال، وہ کہتا ہے اب ہوا کیا ہے جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس جو بائیڈن کو لانے میں ایک تو اس لابی کا ہاتھ ہے جو کہتی تھی کہ امریکہ کو یہ فنڈامنٹلسٹ بنا رہا ہے۔ یہ ایک دن دیکھیں، بے شک مذہب کے نام پہ عیسائیت مذہب آ جائے یا مسلمان آ جائے، تکلیف تو دل میں بڑی ہوتی ہے سیکولر لیبرل کو، تو یہ اس کو کہا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس نے آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں میرے سامنے آ رہی ہیں جس میں اسرائیل کی پوسٹ کی، اس نے کہا ہے کہ بائیڈن ہیز ٹو کلین اپ دا ٹرمپس میس ان دا مڈل ایسٹ۔ اس نے کہا ہے کہ جو فورسز آپ لے کے آئے ہو، اب الولید کے بارڈر سے وہاں پہنچ گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کریں کیا۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیریا میں ایک انہوں نے اتحاد بنایا ہوا تھا، کردش سیرین پیپل کا اتحاد، YPJ، اور اس کی پولیٹیکل پارٹی PYD اس کی پارٹی تھی۔ اس کا کیا کریں؟ اب اس کا حل انہوں نے کہا ہے کہ وہاں داعش کو دوبارہ امریکہ ایکٹیو کرے گا، اور پھر نئی لڑائی شروع، پھر لڑائی ہوگی، اور یہ لوگ جو ہیں کہتا ہے یہ پھر، کیونکہ ظاہر بات ہے ایران اور بائیڈن پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے اور رشیا آ جائے گا، اور بھیجا کہاں ہے دیر الزور میں۔ آپ کو بتاؤں دیر الزور جو ہے یہ واحد سیریا کا آئل کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹرمپ نے کہا تھا تم فورسز رکھو میں بھی رکھتا ہوں، آرام سے بیٹھو، فرات کے کنارے تم ایک کنارے پہ، وہ کراس کیا تھا، انہوں نے مار دیا۔ اب یہ ایک نئی جنگ، اب اس جنگ کے حوالے سے آج کی جو آپ سٹوری جس کو آپ نے کہا ہے خلائی جنگ، اب ذرا آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو آپ نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، اور ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ویسٹرن سیولائزیشن ہی بنیادی طور پر یاجوج اور ماجوج کا وہ نظام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تم پر بلندیوں سے حملہ ہوں گے۔ اب آپ کا پورا دنیا کا نظام جو ہے وہ آپ کی بینک،
आपकी फिल्में, आपका ये टेलीविजन, Satellite. आपके एयरलाइंस, आपकी रेलवे का निज़ाम, सारा वाया सैटेलाइट कंट्रोल होता है। आप जहां बैठते हैं, आपकी जितनी मेमोरी है वो इस मोबाइल में नहीं है, बल्कि वो सैटेलाइट में मौजूद है। वो वहां से आप उसको करते हैं, वो डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, फलाना होता है, वो सारा वहीं पर हो रहा होता है। आज से 15 साल पहले ये जो आज की खबर जिसमें लगी है, जिसपे ये भी ट्रंप कर गया था, ये बाइडेन को अभी इसके विरसे में मिला है ये चीज। और देखें, आज ट्रंप चला गया है, अगर जो कुछ भी है, मैं तो उसको एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के तौर पे मैं समझता हूं कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान जो मर्जी कहते फिरे, मुसलमानों को सबसे कम कत्ल जो है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया तो ट्रंप। आउटसाइड अमेरिका, अंदर भी उसने अंदर कत्ल कर ही नहीं सकता था। ठीक, तो अब ये है कि ये 15 साल पहले चाइना ने चाइना का सैटेलाइट खराब हो गया, बड़ी परेशानी हुई, यह है हुआ, उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजा वैसे। फिर उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट ऊपर जो पड़ा हुआ है, इसको खराब सैटेलाइट को हम तबाह करना चाहते हैं। और ये जब तबाह करने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट बना के ऊपर भेजा और उसने तबाह कर लिया बड़ी इफेक्टिवली, तो अमेरिका के हाथ पांव कांपना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो अपना कर सकता है तो दूसरे ने भी कर सकता है। उसके मुकाबले में फोर्स बने। अब वो क्या, अच्छा वो होता है बीजिंग रश फॉर द सैटेलाइट आर्म्स बिगेन 15 years ago. Now it can threaten the orbital fleets that give the United States military technological orbital fleet. अब इस पर बात करते हैं। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिएगा, सही बात है तो कही जाएगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।